اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے محبت کے دعوے، یہ کیا لفظ کیا ہے؟ یہ ہم اپنی والدہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، والد سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اپنی محبوبہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے محبت کا؟ کیا محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے آئی لو یو کرتا رہوں، یا اردو میں کہتا رہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یا میں بنگالی میں کہوں کہ آمی تما کے بھالو باشی؟ کیا مطلب کیا ہے محبت کا؟ کبھی ہم کو سیریسلی اس لفظ کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور جب مسئلہ خاص طور پہ اللہ کے ساتھ آ جائے، لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، فداءک یا رسول اللہ، کہ اے یا اللہ کے رسول میں آپ پہ فدا ہوں، تو نہ فدا کا مطلب معلوم، نہ محبت کا مطلب معلوم، نہ اطاعت کا مطلب معلوم۔ محبت کا لفظ اصل میں حب سے بنا ہوا ہے، حب، اس کا مادہ حب ہے، ہا با با۔ حب جس مادے سے بنا ہے وہ ہے اوصاف، کوالٹیز۔ آپ کو ایک چیز کب پسند آتی ہے، کب آپ اس سے چاہنے لگتے ہیں؟ ایک آئٹم کو لے لیجئے، کوئی بھی ایک گاڑی ہے آپ کی، آپ کا پین ہے، آپ کا ایک کپڑا ہے، مجھے اس کپڑے سے محبت ہے، مجھے اس پیٹ سے محبت ہے۔ بلی ہے، آپ کے گھر میں کتا ہے، آپ کے گھر میں جھاڑ ہے، آپ کے گھر میں ایک کرسی ہے، اسی کرسی پہ بیٹھنا آپ پسند کرتے ہیں، یعنی اس کی کوالٹی کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایک جگہ ہے، وہ جگہ پہ آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو جگہ سے محبت ہے تو اس کی کچھ کوالٹیز کی وجہ سے ہے۔ بیجا ایسی بیکار میں تو محبت نہیں ہوتی۔ 4 بچوں میں سے وہ فلاں بچے پہ مجھے بڑی محبت آتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوگی تبھی تو آئے گی نا۔ محبت کی بنیاد ہی اوصاف ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر کوئی شخص بنا اوصاف معلوم کرے کہ اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یقین مانیے جھوٹا ہے، منافق ہے، 100% لکھ کے رکھ لیجئے آپ۔ اب میں عقل سے بھی ثابت کروں گا، پھر اپنی عقل کا ٹیسٹ لینے کے لیے قرآن کے پاس بھی ہم جائیں گے، قرآن کی عدالت میں۔ پہلے تو عقل سے ثابت کر دوں میں، تاکہ جاہل سے جاہل، کافر سے کافر، بڑے سے بڑا منافق، بڑے سے بڑا بیوقوف، نالائق، مجرم، ایک فحاشی کرنے والا، زانی، شرابی، جواری، نشہ لینے والا، ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے کہ بندہ بات تو بالکل کر رہا ہے۔ شراب کیوں پی رہا ہے؟ اس سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو اس ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں آپ دنیا کے غم بھول جاتے ہیں۔ وہ درد، وہ باڈی کا درد مٹانے کے لیے اکثر مزدور شراب پیتے ہیں، موہریوں میں کام کرنے والے، گندگی صاف کرنے والے شراب پیتے ہیں، تاکہ وہ بدبو کا احساس ہی نہ رہے۔ کوئی غم میں پیتا ہے، کوئی خوشی میں پیتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کسی چیز سے محبت کیوں کرتے ہیں، اس کے کچھ اوصاف کی وجہ سے، اس کے کوئی کوالٹیز کی وجہ سے۔ اچھا، دوسرا محبت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، بلکہ ثبوت ہے، گارنٹی ہے، کہ محبت کا مطلب ہے قربانی، سیکریفائس۔ محبت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کروں، آپ بھی مجھ سے محبت کریں، میں آپ کے لیے قربانی دوں تو آپ بھی میرے لیے قربانی دیں۔ پھر وہ محبت کہاں ہے؟ تجارت ہے۔ میں نے 20 روپے دیے، آپ نے پانی کا ایک باٹل دے دیا، تجارت ہوگی۔ میں آپ کے لیے کچھ کیا تو آپ نے بھی میرے لیے کچھ کیا۔ میں تو آپ کے بارے میں سوچوں ہی نہیں کہ آپ کریں یا نہ کریں، مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے کیونکہ آپ کے اندر کچھ اوصاف ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹیز کی بنیاد پہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ اب کوالٹیز کی بنیاد کیا ہے؟ کسی کی کوالٹیز آپ کے پاس کب پتہ چلے گا؟ جب اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ ایک آدمی پتہ نہیں افریقہ کے کسی جنگلوں کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا، نیلسن منڈیلا اس کا نام تھا، مجھے اس سے محبت ہے؟ واٹ نان سینس! مجھے اس سے محبت کیسے ہوگی؟ میں اس کو جانتا ہی نہیں۔ کبھی کبھار نیوزوں میں نے دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کبھی سن لیا، نیلسن منڈیلا، پتہ نہیں کوئی منسٹر تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ ہاں، اگر میں اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، اس کے اوصاف جانتا ہوں، کس نے لکھا، کیوں لکھا، بات صحیح ہے یا نہیں ہے، بس جتنا لکھا ہوا ہے اس پہ بھروسہ کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ عبدالکلام صاحب کے مرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ انڈیا کے پریسیڈنٹ آف انڈیا جو بھی تھے،
عبدالکلام، وہ بڑے اچھے انسان تھے، یہ اس دور کا وہ سچا ولی تھا، عزت ہو گئی. تو محبت سے پہلے ایک جو سٹاپ ہے اسے کہتے ہیں عزت. اور عزت اوصاف کی وجہ سے ہوتی ہے، علم کی وجہ سے ہوتی ہے. عینی مشاہدہ ہو تو وہ عزت اور بڑھتی ہے، پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو تو وہ عزت اور بڑھتی ہے، تو وہ محبت میں کنورٹ ہوتی ہے. پھر آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر قربانی کے محبت کا کوئی تصور نہیں ہے، بغیر علم کے محبت کا کوئی تصور نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہے تو اس کا اظہار کیا ہے؟ انگوٹھے چومنا، داڑھی چھوڑنا، شملہ باندھنا؟ کیا ہے؟ کیسے اظہار کریں گے آپ؟ نماز کی پابندی کرنا؟ آپ رسول اللہ سے محبت اگر کرتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ کی زندگی سے، آپ کی زبان مبارک سے یہ پوچھنا پڑے گا، سننا پڑے گا کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو تم یہ کر کے دکھاؤ. تو یہ بات رسول کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محمد ان سے کہہ دیجئے، صاف صاف کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلے میری اتباع کر کے دکھاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے جو باتیں مجھے کہی ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ باتوں پہ عمل کر کے دکھاؤ. اتباع، پیروی، جہاں نبی نے پیر رکھ دیا اور جہاں سے منع کیا رک جانا ہے، یہ ہے اتباع. اتباع کے لیے حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. باپ نے کہہ دیا بیٹے سے میں تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں بس. نبی نے کہہ دیا تو وہ اللہ کا پیغام ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، کسی اور کو کرنا حرام ہے. اللہ نے کہا ہے، میرے رب نے کہا ہے، وہ عبادت ہے. نبی نے کہا تو وہ اتباع ہے. اولی الامر نے کہا تو وہ اطاعت ہے. اولی الامر میں وہ بات اللہ کی بھی ہونا چاہیے، رسول کی بھی ہونا چاہیے. وہ استاد یا پھر باپ یا پھر آپ کا باس، آپ کا لیڈر، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا پریسیڈنٹ، بات کون سی کہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ. ہاں اگر ڈسپیوٹ ہو جائے کسی بات پہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو. اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ قرآن حدیث نہیں ہے. قرآن ہے تو وہ رسول ہیں. آپ اپنی شہرک سے زیادہ قریب اللہ کو پکارتے ہیں. اذا سألک عبادی انی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فوراً جواب دیتا ہوں جب کوئی داعی مجھے دعان کرتا ہے، پکارتا ہے. تو اسے چاہیے فاستجیبوا لی، مجھ سے جواب طلب کرے، ویؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان رکھے. تو اللہ سے محبت کے دعوے میں یہ جھوٹی باتیں کرنا، اپنے آپ کو جو ہے حلیہ بنا کے گھوم کے پھرنا، بالکل غلط، یہ منافقت ہے. ہاں اگر آپ کے اندر اوصاف ہے، فیشن کے طور پہ اگر آپ اللہ کے رسول کی سنت جیسا آپ کا چہرہ تھا ویسا ہی چہرہ رکھتے ہیں، اسی طرح کا جبہ پہنتے ہیں، اسی طرح کا شملہ باندھتے ہیں، اسی طرح کے کھڑامے پہنتے ہیں، اسی طرح گدھے کی سواری کرتے ہیں، اسی طرح 11 شادیاں کرتے ہیں، اسی طرح جنگیں لڑتے ہیں تلوار سے، تو آپ بے شک کیجئے، اس سے کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس سے پہلے عربی زبان سیکھیے. اللہ کے رسول عربی زبان بولتے تھے. اس سے پہلے سچ بولنا سیکھیے. نبی بننے سے پہلے سچے تھے آپ. قیامت تک، مرتے دم تک سچے رہے ہیں، صادق. امانت دار بنیے. اللہ کی امانت جو دی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال کیجیے. زبان ہے، دماغ ہے، دل ہے، جسم ہے، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، کان ہیں، ہاتھ پیر ہیں، صلاحیتیں ہیں، وقت ہے، نیند ہے. قربانی دیجیے، تب محبت کا ثبوت ملے گا. بیٹھ کے باتیں کرنے سے، مالا جپنے سے کچھ نہیں ہوتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان سے صاف صاف کہہ دیجئے میری اتباع کرو. اتباع کا مطلب یہ ہے جو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کو میں جس طرح کر کے دکھا رہا ہوں وہ تمہیں کرنا ہے. شملہ باندھنا اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے تو نبی کا شملہ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی کریں گے. اگر قرآن میں لکھ دیا کہ تم داڑھی چھوڑو اور مونچھیں کترواؤ، تو پھر نبی نے کس طرح کی داڑھی چھوڑی تھی اور مونچھیں کس طرح کٹوائی تھی، ہم بھی کریں گے. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے شملہ باندھو تو نبی نے کس طرح باندھا تھا. جبہ پہنو، نبی نے کس طرح. شادی کرو، نبی نے کس طرح کی. بہت باتیں کرنے والے ذرا مجھے بتائیے، ختنہ سنت ہے نا، تو پھر قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟
تو پھر ہو گئے نا منکر حدیث یا منکر قرآن، دونوں میں سے کسی ایک اسٹریم میں چلے جائیں گے۔ ارے بھائی، جو چیز میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہے، جو لوگ کرتے رہے ہیں، اللہ اس میں خامخواہ عمل دخل کیوں کرے گا؟ آپ کی عقل ہے کیا قرآن میں یہ لکھ کے دے گا آپ کو کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے جل جائے گا، زہر کھا لو گے مر جاؤ گے، مرچی کھاؤ گے تو منہ جلے گا، کچا گوشت کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا؟ کیا یہ سب چیزیں لکھ کے دے گا؟ شامی شکمپور بنانے کا طریقہ کیا ہے، کھٹی دال بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ پاگل لوگوں کی باتیں ہیں۔ ارے انسان کو جنت میں جانے کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ وہی چیزیں بھیجے گا نا نبی کے ذریعے سے۔ باقی چیزیں تو آپ کی عقل میں ڈال کے بھیجا ہے نا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا رب، میرا اللہ، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ نے بھی کہا ہے عبادی، میرے بندے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور پھر اس کے بعد جب فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں، روح نکالتے ہیں، تو اس شخصیت سے کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، پھر اطمینان آ گیا۔ دیکھیے ارجعی الی ربکی، پلٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف، تیرا رب، میرا اللہ، راضیۃ مرضیہ، تم بھی راضی ہو، اللہ کی بھی مرضی یہی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہے وہ طریقہ، اور یہ محبت کے دعوے بغیر قرآن کے علم کے، بغیر قرآن کے فہم کے، بغیر قرآن پہ عمل کرے کے، بغیر قرآن کی دعوت کے، بغیر اخلاص کے، جھوٹی باتیں۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو اپنا حلیہ بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ والی ہوں، میں امام ہوں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں فلاں ہوں، میں کامل ہوں۔ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اگر وہ قرآن کی دعوت نہیں دے رہا ہے، کچھ اور بکواس کر رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہ آدمی ہے۔ اسے گمراہی کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔